السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 95 آپٹیٹیو سینٹینسز، سبق نمبر 95، دعائیہ جملے یا خواہش ظاہر کرنے والے جملے۔ دوستو، ہم اکثر کہتے ہیں کہ خدا تمہیں کامیاب کرے، خدا کرے کہ وہ ہلاک ہو جائے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، خدا کرے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، خدا کرے کہ ایسا ہو جائے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ جیسے جملے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے جملے آپٹیٹیو سینٹینسز یعنی دعائیہ جملے یا خواہش ظاہر کرنے والے جملے کہلاتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ آپٹیٹیو سینٹینسز کیا ہوتے ہیں، انہیں کیسے بناتے ہیں، ان کے کیا طریقے اور قواعد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ سمجھ کر مشق کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آپٹیٹیو سینٹینسز، دعائیہ یا خواہش ظاہر کرنے والے جملے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف جانتے ہیں، یہ ہے کیا، کسے کہتے ہیں، مختصراً سمجھ لیتے ہیں مثالوں سے۔ تو جن جملوں سے کسی کے لیے دعا، بد دعا، لعنت، امید یا نیک تمناؤں کا اظہار ہو، یعنی ایسے جملے جن سے دعا یا کسی کے لیے بد دعا یا پھر لعنت ہو یا امید ہو یا نیک تمناؤں کا اظہار ہو، پتہ چلے، ایسے جملوں کو آپٹیٹیو سینٹینسز کہا جاتا ہے۔ جیسے مثالوں سے سمجھ لیں گے، مے گاڈ سیو یو، خدا آپ کی حفاظت کرے۔ مے یو لیو لانگ، آپ کی عمر دراز ہو۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے۔ مے یو گیٹ سکسیس، خدا کرے آپ کامیاب ہوں۔ لانگ لیو آور ٹیچر، ہمارے استاذ کی عمر دراز ہو، لمبی ہو۔ وش یو اے ہیپی جرنی، آپ کا سفر خوشحال ہو۔ وش یو اے ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو۔ وش یو اے ہیپی میریڈ لائف، آپ کی شادی شدہ زندگی کامیاب ہو۔ لیٹ دیئر بی پیس آن ارتھ، دنیا میں امن و سکون ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جملے ہم استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو یہ سب جملے آپٹیٹیو سینٹینسز میں شمار ہوتے ہیں اور انہیں آپٹیٹیو سینٹینسز کہا جاتا ہے، جنہیں دعائیہ کا۔ ان سب میں کسی کے لیے دعا یا بد دعا یا لعنت یا نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا۔ آئیے کچھ رول جانتے ہیں، سم امپورٹنٹ رولز، چند اہم قواعد اور طریقے۔ اس طرح کے جملے یعنی جو آپٹیٹیو سینٹینسز ہیں، اس طرح کے جملے زیادہ تر میں سے شروع کیے جاتے ہیں، یعنی میں سے شروع کر کے بنائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وش کے ذریعے اور چند مخصوص جگہ لیٹ کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، عام طور پہ میں کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ جب میں سے جملہ بنایا جائے، اس طرح کے جملے میں سے جب بنائے جائے تو ورب کی پہلی شکل یعنی فرسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے اور ایس یا ای ایس نہیں لگتا ہے۔ سبجیکٹ کوئی بھی ہو، ایس یا ای ایس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جن جملوں میں میں یا وش ہو، ان کے آخر میں ہمیشہ ایکسکلامیشن مارک ہوتا ہے، یعنی علامت تعجب، جسے ایکسکلامیشن مارک کہتے ہیں، یہ نشان ہوتا ہے، ہمیشہ آخر میں لگتا ہے۔ ان قواعد اور طریقے کے جاننے کے بعد آئیے اب ہر ایک کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں کو لے لیتے ہیں۔ میں کے بارے میں سب سے پہلے جانتے ہیں، اس کے کئی طریقے ہیں کہ اگر اردو یا ہندی جملے کے شروع میں، جملہ کے شروع میں خدا کرے، رب کرے، اللہ کرے جیسے الفاظ آئیں، خدا کرے، رب کرے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، رب کرے کہ ایسا ہو جائے، تو اس طرح کے الفاظ آئے تو انگریزی بناتے وقت میں کے بعد گاڈ یا اللہ کو سبجیکٹ کے طور پر نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ اس کی جگہ جسے دعا یا بد دعا دی جا رہی ہو اس کا نام یا اس کی ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ترتیب دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کس طرح بنے گا، پہلے میں کا استعمال ہوگا، پھر کوئی سبجیکٹ ہوگا جس سے دعا یا بد دعا دے رہے ہوں، اس کا نام یعنی چاہے ضمیر ہو، پروناؤن یا ناؤن، کچھ بھی ہو سکتا ہے سبجیکٹ کے طور پر، پھر اس کے بعد ورب کی پہلی شکل، اس کے بعد کوئی آبجیکٹ وغیرہ ہوگا۔ جیسے خدا کرے آپ کی عمر دراز ہو، اگر یہ کہنا ہو خدا کرے آپ کی عمر دراز ہو، تو دیکھیے اس میں شروع میں خدا کرے کا لفظ آیا، خدا کرے، تو اب اس میں سبجیکٹ کے طور پر جو ہے وہ گاڈ یا اللہ کا لفظ نہیں لائیں گے، اب بنائیں گے مے یو لیو لانگ۔ تو دیکھیں یہاں پر مے یو لیو لانگ، تو مے کے بعد جو ہے اللہ یا خدا کا نام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ یو کو سبجیکٹ بنایا گیا ہے، جسے
دعا دے رہے ہیں، تو مے یو لیو لانگ۔ اس طرح دوسرا ہے خدا کرے وہ مر جائے، خدا کرے وہ مر جائے، تو اس کی انگلش بنے گی مے ہی ڈائی، مے ہی ڈائی۔ اب بول تو رہے ہیں اردو میں خدا کرے، لیکن چونکہ ایسا لفظ جب بھی آتا ہے شروع میں تو خدا کرے، تو وہاں پر جب انگریزی بناتے ہیں تو خدا یا اللہ، گاڈ یا اللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ جسے بد دعا یا دعا دے رہے ہیں اس کا نام استعمال کرتے ہیں، یہ ضمیر۔ تو مے ہی ڈائی، خدا کرے وہ مر جائے، تو مے کے بعد وہ کے لیے ہی لائے، مے ہی ڈائی، خدا کرے وہ مر جائے۔ اس طرح خدا کرے آپ کی نوکری لگ جائے، تو مے یو گیٹ دا جاب، اللہ کرے آپ کبھی نہ ہارے، مے یو نیور لوز، خدا کرے وہ کبھی دکھی نہ ہو، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ وہ کبھی دکھی ہو، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، اس کا مفہوم دونوں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا کرے وہ کبھی دکھی نہ ہو، ایک تو یہ ہے، دوسرے مفہوم ہے خدا نہ کرے کہ وہ کبھی دکھی ہو، تو دونوں کے لیے ایک ہی طرح استعمال ہوگا، مے ہی نیور بی سیڈ، مے ہی نیور بی سیڈ۔ اس طرح خدا کرے وہ کامیاب ہو جائے، مے ہی سکسیڈ یا گیٹ سکسیس، رب کرے وہ بیدار ہو جائے، مے ہی ویک اپ، اللہ کرے وہ مفتی بن جائے، مے ہی بی مفتی، مے ہی بیکم مفتی۔ رب کرے آپ خوش ہوں، رب کرے آپ خوش ہوں، اس کے لیے بنے گا مے یو بی ہیپی۔ خدا کرے وہ اپاہج یا معذور ہو جائے، اپاہج ہو جائے یا معذور ہو جائے، مے ہی بی کریپل، مے ہی بی کریپل۔ اللہ کرے وہ جلد ٹھیک ہو جائے، مے ہی گیٹ ویل سون، مے ہی گیٹ ویل سون۔ خدا نہ کرے کہ وہ جہنم میں جائے، خدا نہ کرے کہ وہ جہنم میں جائے، یعنی ایسا نہ ہو خدا کرے کہ وہ جہنم میں نہ جائے، دونوں مفہوم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خدا کرے کہ وہ جہنم میں نہ جائے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ وہ جہنم میں جائے، ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اس کے لیے بنے گا مے ہی ناٹ گو ٹو ہیل، تو جو ورب ہے ورب سے پہلے نوٹ کا استعمال یا نیور کا استعمال کریں گے، تو مے ہی ناٹ گو ٹو ہیل۔ خدا کرے وہ پاس ہو جائے، مے ہی پاس، خدا کرے تم برباد ہو جاؤ، بد دعا دیتے ہوئے، مے یو بی ریونڈ، خدا کرے تم برباد ہو جاؤ، مے یو بی ریونڈ۔ تو یہ ایک پہلا طریقہ ہے کہ اگر شروع میں خدا کرے، اللہ کرے، رب کرے جیسے الفاظ آئیں اردو کے، تو اس طرح بنانا ہے، گاڈ یا اللہ کا لفظ نہیں استعمال کرنا ہے سبجیکٹ کے طور پر۔ آگے بڑھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ ہے کہ اگر اردو یا ہندی جملہ کے شروع میں خدا کرے، اللہ کرے، رب کرے جیسے الفاظ تو نہ ہوں، بلکہ اس طرح کے جملے کو اللہ اس سے، یا اللہ اس کی، خدا تمہیں یا خدا تمہاری، یا خدا ہمیں یا خدا ہماری۔ اب اس کے آگے جملہ بنا ہوا ہو کہ خدا ہماری ایسے کرے، خدا تمہاری مدد کرے جیسے الفاظ ہوں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا یا اللہ کو سبجیکٹ مانا جا رہا ہو، سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو، مانا جا رہا ہو۔ اس صورت میں انگریزی بناتے وقت بھی مے کے بعد گاڈ یا اللہ کا استعمال ہوگا، جیسے پہلے مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ترتیب یہ رہے گی کہ پہلے مے کا استعمال ہوگا، اس کے بعد گاڈ یا اللہ میں سے کسی ایک کا استعمال کریں گے، اس کے بعد ورب کی پہلی شکل یعنی فرسٹ فارم، اس کے بعد کوئی آبجیکٹ ہوگا۔ جملہ ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، تو دیکھیے اس میں خدا کرے یا اللہ کرے نہیں آیا بلکہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب یہاں پر آئے گا مے گاڈ سیو یو، خدا آپ کی مدد کرے، مے گاڈ ہیلپ یو، اللہ آپ کو برکت دے، مے گاڈ بلیس یو۔ پہلے مے آیا، پھر گاڈ، اس کے بعد بلیس یو، خدا اسے سمجھ دے، مے گاڈ گیو ہیم وزڈم، خدا ہمیں صحیح علم دے، مے گاڈ گیو اس ٹرو نالج، اللہ اسے جہنم سے بچائے، مے گاڈ سیو ہیم فرام ہیل، خدا اسے ہمت عطا کرے، مے گاڈ گرانٹ ہیم کریج، مے گاڈ گرانٹ ہیم کریج، خدا تمہیں ایک پیارا بچہ دے، مے گاڈ بلیس یو وتھ اے کیوٹ چائلڈ، خدا ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، خدا ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، مے گاڈ پروٹیکٹ آور پیرنٹس، اللہ اس گناہ گار کو معاف کرے، اللہ اس گناہ گار کو معاف کرے، مے گاڈ پارڈن دس سینر، اللہ اس گناہ گار کو معاف کرے۔ تو یہ تو تھے مے کے ساتھ بنانے کے دو طریقہ، ہم طریقے اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا ہے وش کا استعمال۔ کبھی کبھی شدید خواہش یا تمنا کا اظہار کرنے کے لیے وش کا استعمال بھی کرتے ہیں،
اس طرح کے جملوں میں جس کے لیے شروع میں آئی وش یا صرف وش بھی کہہ سکتے ہیں، آئی نہ بھی کہیں تو چل جائے گا۔ جیسے وش یو اے ہیپی جرنی، آپ کا سفر خوشحال ہو۔ وش یو اے ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو۔ وش یو اے ہیپی میرڈ لائف، آپ کی شادی شدہ زندگی کامیاب ہو یا خوشگوار ہو، آپ کی شادی شدہ زندگی خوشگوار ہو، خوشحال ہو۔ وش یو آل دا بیسٹ، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ ہیں۔ وش یو اے ہیپی عید، عید مبارک، عید مبارک ہو۔ وش یو اے ہیپی برتھ ڈے، سالگرہ مبارک، یہ سالگرہ مبارک ہو۔ وش یو اے بیوٹیفل ڈے، آپ کا دن خوشگوار ہو یا خوبصورت گزرے۔ تو یہ اس طرح وش کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ آپ چاہے تو شروع میں آئی وش، آئی کے استعمال کر سکتے ہیں، اور چاہے تو نہ بھی کرے، کوئی زیادہ حرج نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسرا تھا لیٹ۔ کبھی کبھی لیٹ کے ذریعے بھی آپٹیٹیو سینٹینسز بنتے ہیں، لیکن بہت کم ہی استعمال میں آتے ہیں، بہت شاذ و نادر ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہنا لیٹ دیئر بی پیس آن ارتھ، دنیا میں امن و سکون ہو، ایک عام سی بات ہے، دنیا میں امن و سکون ہو۔ لیٹ دیئر بی نو نوائز، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ لیٹ دا ورلڈ بی فل وتھ لو اینڈ کمپیشن، دنیا محبت و شفقت سے بھر جائے، دنیا محبت و شفقت سے بھر جائے۔ تو اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں لیٹ کے ساتھ، جو آپٹیٹیو میں بھی ہی شمار ہوتے ہیں، لیکن بہت کم اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اہم نوٹ، اہم نوٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی جملہ سے میں یا وش کو حذف کر دیا جاتا، ہٹا دیا جاتا، یعنی لکھا ہی نہیں جاتا، اور ایسا بہت سی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے لکھا ہوا ملے گا، یا لوگ کہتے ہیں گاڈ بلیس یو، یہاں سے میں غائب ہوتا ہے، میں نہیں، حالانکہ ہونا چاہیے میں گاڈ بلیس یو، لیکن میں غائب ہوتا ہے، اور صرف کہتے ہیں لوگ گاڈ بلیس یو، ایسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو برکت دے، اس طرح اللہ ہیلپ یو، گاڈ ہیلپ یو، اللہ آپ کی مدد کرے۔ یہاں پر کہیں ایسا نہ ہو سبجیکٹ چاہے جو بھی ہو، گاڈ ہو، اللہ ہو، یا اور کوئی ہو، وہاں اس کے بعد جو ورب آ رہا ہے تو وہاں پر ایسا نہ ہو کہ ایس یا ایس لگائے، بلکہ بغیر ایس یا ایس کے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح گاڈ سیو یو، خدا آپ کی حفاظت کرے۔ گاڈ آلویز بی وتھ یو، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ لانگ لیو آور فرینڈشپ، ہماری دوستی پائیدار رہے، یعنی ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے۔ لانگ لیو آور پرائم منسٹر، ہمارے وزیر اعظم کی عمر دراز ہو۔ تو اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ بیسٹ آف لک یا گڈ لک، خدا خیر کرے، خدا بھلا کرے۔ آل دا بیسٹ، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے ساتھ ہوں۔ یہاں پر وش یو آل دا بیسٹ یا وش یو بیسٹ آف لک، وش یو گڈ لک وغیرہ تھا، تو وہ سب وش کو حذف کر دیا گیا ہے، وش یو کو۔ تو اس طرح استعمال ہوتا ہے، اور وش یا میں کا کو حذف کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، نہیں نظر آتا۔ تو یہی کچھ جملے تھے جو اس طرح بنتے ہیں آپٹیٹیو سینٹینسز کے، یہی طریقے ہیں، اور اسی طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، پہلا سوال ہے کہ جب میں سے جملہ شروع ہو تو ورب کی کس شکل کا استعمال ہوتا ہے؟ سوال نمبر 2، بتائیں کہ آپٹیٹیو سینٹینسز کے جن جملوں میں یا وش ہو ان کے آخر میں کون سی علامت آتی ہے؟ سوال نمبر 3، ان جملوں کی انگریزی بنائیے۔ پہلا جملہ ہے خدا کرے تم مقابلہ جیت جاؤ، خدا کرے کہ تم برباد ہو جاؤ، خدا تمہیں نظر بد سے بچائے، اللہ تمہیں خوشی عطا کرے، اللہ ہم سب پر رحمت نازل فرمائے، خدا ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، خدا اسے عالم بنائے، اللہ کرے دشمن ہلاک ہو جائے، اللہ کرے وہ اندھا ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ وہ کبھی خوش رہے، بد دعا دے رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ دشمن ہم پر غالب آ جائے۔ ایک ہی بات ہے، خدا کرے کہ دشمن ہم پر غالب نہ آئے، یا خدا نہ کرے کہ دشمن ہم پر غالب آ جائے، ایک ہی بات ہے۔ اللہ ہمیں ہمت اور صبر عطا کرے۔ تو یہ کچھ جملے ہیں 10-12 جس کی انگریزی بنا کر لانی ہے۔ تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔